وہ تیمور جس کے آگے مشرق اور مغرب دونوں سرنگوں ہوئے، جس کی فوج جہاں سے گزری ہمیشہ فتح یاب رہی، جس نے عثمانی خلافت فتح کر کے پھر عثمانیوں کو بخش دی، جس کے نام سے دنیا کے بڑے بڑے تاجور کانپتے تھے، آج اسی کا ایک شہزادہ فقیر بنا پھرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ صرف 5 منٹ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو ساری عمر کے لیے یہ بھول جائیں گے کہ تکبر کس چیز کا نام ہے۔ دہلی کی جامع مسجد سے جو راستہ مٹیا محل اور چتلی قبر ہوتا ہوا دہلی دروازے کی طرف جاتا ہے، وہاں ایک محلہ خواص کی حویلی کے نام سے مشہور ہے۔ اس محلے سے روزانہ رات کا اندھیرا ہو جانے کے بعد ایک فقیر باہر آتا ہے اور جامع مسجد تک جاتا ہے، پھر وہاں سے واپس چلا آتا ہے۔ اس فقیر کا قد بہت لمبا ہے، جسم دبلا ہے، داڑھی سفید، گال پچکے ہوئے اور آنکھوں سے معذور ہے۔ میلا پیوند لگا ہوا ایک پاجامہ ہے، ٹوٹی ہوئی جوتیاں پیروں میں ہیں، کرتا بہت میلا ہے اور اس میں بھی 10-12 پیوند لگے ہوئے ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں، پھٹی ہوئی ایک ٹوپی سر پر رکھی ہے۔ فقیر کے ہاتھ میں ایک بانس کی اونچی سی لکڑی ہے اور ایک ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے جس کا ایک کنارہ ٹوٹا ہوا ہے۔ فقیر کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو وہ شراب پیتا ہے یا کئی مہینے کی بیماری کے بعد آج ہی اٹھا ہے، کیونکہ چہرے پر زردی چھائی ہوئی ہے۔ جب چلتا ہے تو دائیں پاؤں کو گھسیٹ کر قدم اٹھاتا ہے، شاید اسے کبھی فالج ہو گیا ہوگا۔ اس کی آواز بہت بلند اور بہت دردناک ہے۔ جب وہ نہایت مایوسی اور حسرت آمیز لہجے میں بلند آواز سے کہتا ہے، یا اللہ ایک پیسے کا آٹا دلوا دے، تو ہی دے گا، تو ہی دلوائے گا، ایک پیسے کا آٹا دلوا دے، تو بازار والے اور بازار کے قریب جتنے گھر ہیں ان کے رہنے والے اس آواز سے خود بخود متاثر ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان میں سوائے 2-4 کے کوئی بھی واقف نہیں کہ یہ فقیر کون ہے اور اس کی آواز میں اتنا درد کیوں ہے۔ بعض گھروں کی عورتیں یہ کہنے لگتی ہیں کہ شام ہوئی اور یہ منحوس آواز کانوں میں آئی، ہمارا تو کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے جب یہ آواز سنتے ہیں۔ خبر نہیں کون فقیر ہے جو ہمیشہ رات کے وقت بھیک مانگنے نکلتا ہے، دن کو کبھی اس کی آواز نہیں آتی۔ فقیر جب خواص کی حویلی سے بازار میں آتا ہے تو سیدھا جامع مسجد کی طرف سے لکڑی ٹیکتا ہوا، اپنے دانے مفلوج پاؤں کو کھینچتا ہوا، ٹوٹے ہوئے پیروں سے خاک اڑاتا ہوا آہستہ آہستہ چلتا چلتا 1 منٹ کے وقفے کے بعد اس کی زبان سے بس یہ صدا نکلتی ہے، یا اللہ ایک پیسہ کا آٹا دلوا دے، تو ہی دے گا، تو ہی دلوائے گا، ایک پیسے کا آٹا دلوا دے۔ فقیر کسی دکان یا کسی شخص کے سامنے نہیں ٹھہرتا، سیدھا چلتا رہتا ہے۔ اگر کسی راہگیر کو یا کسی دکاندار کو رحم آ گیا، اس نے فقیر کے پیالے میں پیسہ ڈال دیا یا آٹا یا کچھ کھانے کی چیز ڈال دی تو فقیر نے بس اتنا کہا، بھلا ہو بابا، خدا تم کو برا وقت نہ دکھائے، اور آگے بڑھ گیا۔ آنکھوں کی معذوری کی وجہ سے دیکھ ہی نہیں سکتا اس کو خیرات دینے والا کون تھا اور کون ہے۔ جامع مسجد سے واپسی کے وقت بھی یہی آواز لگاتا ہے اور خواص کی حویلی میں آ جاتا ہے۔ اس حویلی میں غریب مسلمانوں کے بہت سے الگ چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، انہی مکانوں میں ایک بہت چھوٹا اور ٹوٹا پھوٹا مکان اس فقیر کا بھی ہے۔ جب وہ گھر کے دروازے پر واپس آتا ہے تو کواڑوں کی لگی ہوئی کنڈی کھول کر اندر آ جاتا ہے۔ اس مکان میں صرف ایک دالان ہے اور ایک کوٹری ہے، ایک چھوٹا سا صحن ہے اور ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی ہے اور فرش پر پھٹا ہوا کمبل بچھا ہوا ہے۔ آج دہلی والوں کو معلوم نہیں کہ یہ فقیر کون ہے، بس 2-4 جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ بہادر شاہ ظفر کا حقیقی نواسہ ہے اور اس کا نام مرزا قمر سلطان ہے۔ غدر سے پہلے یعنی 1857 سے پہلے خوب جوان تھا اور قلعہ میں اس کے حسن اور قد رعنا کی بڑی دھوم تھی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا تھا تو قلعے کی عورتیں اور دہلی کے بازار والے راستہ چلتے چلتے کھڑے ہو جاتے اور اس کی خوبصورتی دیکھتے تھے اور سب لوگ جھک جھک کر سلام کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، مرزا تم دن کو باہر کیوں نہیں نکلتے؟ شہزادے نے جواب دیا، جن بازاروں میں میری اچھی صورت اور شاندار سواری کی دھوم مچا کرتی تھی،
उन बाज़ारों में ये बुरी सूरत और ये बुरी हालत लेकर दिन के वक्त निकलते हुए शर्म आती है, इसलिए रात को निकलता हूँ। दोस्तों, बड़ाई, तकब्बुर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को सज़ावार है। कोई भी इंसान अगर तकब्बुर के साथ जिएगा, बड़ाई के साथ जिएगा, तो आपने ये किस्सा सुना, किस कदर दर्दनाक, किस कदर अजियतनाक है ये किस्सा कि एक शहज़ादा, एक तैमूरी खून रखने वाला शहज़ादा जिसके हुस्न के चर्चे थे, एक भिखारी बन गया। उम्मीद है दोस्तों आप मेरी वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर जाइएगा।